السلام علیکم، ویلکم ٹو مہمان ڈاٹ پی کے یوٹیوب چینل. میں ہوں اسما اور آج جس موضوع پر میں بات کروں گی وہ موضوع ہے احکام حج و عمرہ کے بارے میں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو پروفیسر الحاج اصغر علی قاری صاحب کی ہے، جس میں انہوں نے مناسک عمرہ، مسائل عمرہ، مناسک حج، احرام باندھنے کی جگہ، مطلب وہ سب کچھ ڈسکس کیا ہوا ہے جو عمرے میں شامل ہے، جو حج میں شامل ہے، جو حج کے احکامات ہیں. اس بارے میں انہوں نے اس میں ساری بات کی ہوئی ہے. آج ہم ان سے کچھ کویسچن کریں گے کتاب کے متعلق، اور اس سے اس کی جو ہے وہ متعلق پوچھیں گے کہ اس میں انہوں نے کس کس چیز کو جو ہے وہ پرومیننٹ کیا ہوا ہے. حج اور عمرہ کے دوران جو جو مسائل حاجیوں کو آتے ہیں یا جو جو ان کے مناسک ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. جی سر، آپ نے یہ جو بک لکھی ہے احکام حج و عمرہ، تو یہ آپ نے ایک ہی کتاب کیوں لکھی ہے؟ میں اس کو پڑھ رہی تھی کہ آپ نے حج اور عمرہ ایک ہی کتاب میں ڈسکس کر دی ہے سارا. جب حج پرفارم کیا جاتا ہے تو اس میں عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے حج اور عمرہ دونوں کو بیک وقت بیان کرنا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر اور مفید رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ نے ڈسکس کیا ہوا ہے احرام کے متعلق، معلومات دی ہوئی ہے کہ احرام جو ہے وہ باندھنا کس جگہ پہ باندھنے کی زیادہ فضیلت ہے. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ میں احرام باندھ لیتے ہیں، اور بعض جو ہوتا ہے وہ پہنچنے کے بعد احرام باندھتے ہیں. یہ عمرہ کے پروسیس میں چار چیزوں کا کرنا ضروری ہے. جی. اس میں پہلی بات احرام ہے. جی سر. جو عام طور پر جس ملک سے لوگ جاتے ہیں وہاں کے ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. اگر آپ گھر سے باندھ کے جائیں گے تو زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا. دوسرا پروسیس مکہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے. جی بالکل سر. تیسری بات مسجد بیت الحرام میں اس کے بالکل ملحق سعی اور مروہ کے 7 چکر لگانا ہوتے ہیں. اور آخر میں آدمی سر کے بال مشین سے یا استرے سے ٹینڈ کروا لے، اور عورت جو ہے وہ 1 انگلی کے برابر پیچھے کے سارے بال جو ہیں وہ کٹوا لے. تو یہ چوتھا پروسیس پورا ہو جاتا ہے. یہ حنفیہ مذہب میں احرام باندھنا اور طواف کرنا فرائض میں شامل ہے. صحیح سے. اور سعی کرنا صفا مروہ کی اور بال کٹوانا یہ واجبات میں ہے. فرائض مناسک میں شامل ہوتے ہیں. فرائض اگر نہ کیے جائیں تو وہ سارا پروسیس ختم ہو جاتا ہے. واجبات میں نہ کیے جائیں تو کچھ جرمانے کے ساتھ وہ پروسیس درست قرار پاتا ہے. صحیح. یعنی کوئی بھی مناسک ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑے بغیر عمرہ پرفارم کر لیں اور عمرہ کمپلیٹ ہو جائے. یہ 4 چیزیں کرنا ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جو سنت کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، جن کے کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور نہ کرنے سے وہ گناہ نہیں ہوتا. اس کے بعد مستحبات ہوتے ہیں، وہ کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. پروفیسر صاحب میں آپ کی یہاں بات انٹرپٹ کر رہی ہوں. عمرے کے دوران لوگوں کو مسائل کا بھی کچھ سامنا ہوتا ہے. وہ کون سے مسائل ہوتے ہیں جو خاص طور پر حاجیوں کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کس قسم کے وہ مسائل ہوتے ہیں؟ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حاجی اور معتمر، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، اس کو گھر سے
पूरी तालीम हासिल करके जाना चाहिए कि हमें वहाँ जाकर कौन कौन से मनासिक अदा करने हैं, किस तरह से अदा करने हैं, कहाँ कहाँ करने हैं, किस वक्त करना है। तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में प्रोसेसिंग करते वक्त उनको सहूलत रहेगी। कम अज़ कम किसी से पूछकर वो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तजर्बात ने ये बताया है कि वहाँ जाकर कुछ लोगों को उसका इल्म नहीं होता। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि अगर ना करें तो वो पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि फ़राइज़ और वाजिबात अगर मिस हो जाएं तो वो प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि हर मर्द और औरत को ये पता करना चाहिए कि हमें कौन कौन से प्रोसेस किस वक्त और कहाँ कहाँ कैसे करना होते हैं। उम्रे के बारे में ये मज़कूर है कि वो साल के 8-10 महीनों में किए जा सकते हैं। हज के महीनों के दौरान हज के आपने बीच में 5 दिन भी डिस्कस किए हुए हैं। वो 5 दिन के बारे के हवाले से आपकी क्या है? माशाल्लाह वसी अड़ीस तजर्बा रखते हैं आप इस चीज़ का। ये उम्रा छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है। ये घर से लेकर उम्रे के इख्तिताम तक अगर आप मक्का पहुंच जाएं, उससे पहले आप एहराम में हों, तो वो 4-5 घंटे में ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हज का ताल्लुक़ है, ये ख़ुसूसियत के साथ हज के अय्याम में ज़िल हज के महीने में पहले 10 दिनों के दौरान 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन अय्याम में सिर्फ हज किया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ वक्त इसके लिए मखसूस नहीं है। तो वो 5 दिन, उनमें हज में 4 फ़राइज़ हैं। एहराम जो मक्का के अंदर रहकर बांधा जाता है। दूसरा फ़र्ज़ है मैदान अरफात में 9 तारीख को पहुंचना। तीसरा प्रोसेस है 10, 11, 12, 13 में से किसी एक दिन खाने काबा का तवाफ़ करना। और चौथा प्रोसेस जो आम तौर पर किताबों में मज़कूर नहीं है, वो परफॉर्म किया जाता है इस तरह से कि जो फ़राइज़ जिन जिन मुकर्रा औकात में, जिन जिन मुकर्रा जगहों पर, जिन जिन मुकर्रा तरीके से जी सर। बयान किए गए हैं, उनको उस तरतीब और उन जगहों पर उन औकात में मुकम्मल करने का नाम चौथा प्रोसेस है। सही। यानी हज के दिनों में एक भी प्रोसेस मिस नहीं करते। हज के दिनों में ये पहले एहराम बांधा जाए, फिर मैदान अरफात में 9 तारीख को पहुंचा जाए, और उसके आगे 3-4 दिनों के दौरान किसी एक दिन तवाफ़ ज़ियारत किया जाए। सही। तो इसकी तरतीब, औकात और मकामात पर ये परफॉर्मेंस जो है, ये चौथा फ़र्ज होता है। इसके अलावा कुछ वाजिबात है, जी। उन वाजिबात का करना भी ज़रूरी है। मसलन फ़र्ज नहीं है लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वाजिब जी। के अदा करना ज़रूरी है। अगर वो ना किया जाए तो फिर उसको जुर्माने के साथ कंप्लीट किया जा सकता है। सही। जुर्माना क्या है कि वो एक वाजिब की अदायगी अगर ना हो तो एक बकरा कुर्बान किया जाता है, उसकी कुर्बानी की जाती है। तो इस तरह से उसका जो है वो मुदावा हो सकता है। वो कुर्बानी तो वैसे भी मनासिक हज का एक रुकन भी तो है ना।
وہ قربانی واجب ہے، لیکن جو واجب مس ہو جائے اس کی مسنگ کے بدلے میں بھی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس میں جو ہے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جانے والوں کا کہ ہم ایک دن میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں، تو سر آپ بتائیں کہ ایک دن میں کتنے لوگ مطلب ایک پرسن ہے وہ کتنی بار عمرہ کر سکتا ہے ایک دن میں؟ آپ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو وہاں پر حج یا عمرے کے لیے جائے تو وہ ان کے علاوہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے مترادف ہے۔ لہٰذا لوگ رمضان میں عمرہ کرنا زیادہ، رمضان میں تو وہ عمرہ کرتے ہیں، لیکن وہ پوچھ رہے تھے کہ ایک دن میں ہم کتنی بار عمرہ کر سکتے ہیں؟ اب جیسے گئے ہیں وہ عمرہ کرنے، تو وہ ایک بار تو عمرہ کر لیا، انہوں نے سارے مناسک ادا کر لیے عمرے کے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسری بار پھر عمرہ کریں، تو کیا وہ اسی دن عمرہ کر سکتے ہیں؟ میں اس سے پہلے ایک آپ کو بات عرض کرتا ہوں۔ جی سر۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 4 عمرے کیے ہیں، 6 ہجری کو، 7 ہجری کو، 8 ہجری کو اور 10 ہجری کو۔ 6 ہجری کو آپ صلح حدیبیہ کی وجہ سے گئے تھے، وہاں پر عمرہ نہ کر سکے، اس کے بدلے میں 7 ہجری کو آپ نے اس عمرہ کی ادائیگی کی۔ 8 کو جنگ حنین کے فتح یابی کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ عمرہ کیا تھا، اور چوتھا عمرہ جو ہے وہ 10 ہجری کو آپ نے حج کے ساتھ ادا کیا تھا۔ اس طرح سے آپ کا ہجرت کے بعد 4 عمروں کا جو ہے نا وہ ذکر موجود ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ پہلا عمرہ جو سنت ہے وہ کرنے کے بعد آدمی کا جی چاہے تو ہر روز کئی عمرے کر سکتا ہے، لیکن عمرے کا پروسیس تقریباً 4 گھنٹے کا ہوتا ہے کہ پہلے وہ مسجد عائشہ جائے یا مسجد جارانہ جائے۔ مسجد عائشہ خانہ کعبہ سے کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جب تو وہاں جا کر اسی طرح سے جس طرح سے پہلے عمرہ کیا تھا وہ سارے پروسیس کرے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ عام پہلے عمرے میں ہم اپنے ملک سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، تو اضافی عمرے کرنے کے لیے مسجد عائشہ یا مسجد جارانہ جا کر احرام باندھ کر پھر طواف کرتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں اور پھر سر کے بال کٹواتے ہیں۔ اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ ایک دن میں 3-4 عمرے کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ کو وہاں جا کر عمرہ کی بجائے طواف کرنے کا زیادہ ثواب ہوگا۔ صحیح۔ اس میں آپ نے دعاؤں کا ذکر کیا ہوا ہے، تو کوئی مسنون دعائیں ہوتی ہیں جو عمرے کے اور حج کے دوران پڑھی جاتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے اس میں ذکر کیا ہے؟ یہ دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنے طور پر اپنے دل کے ساتھ، اپنے روح اور خلوص کے ساتھ جو کچھ بھی وہ چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ کچھ دعائیں نبی علیہ السلام کے ساتھ سنت کی گئی ہیں کہ وہ وہاں جا کر اگر وہ کرے گا تو وہ اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ مثلاً طواف کرتے وقت ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا نبی علیہ السلام سے مذکور ہے
یہ طواف کے دوران پڑھی جاتی ہے. اس طرح سے اور بھی مختلف پروسیسنگ میں مختلف اوقات میں نبی علیہ السلام نے یا کچھ بزرگوں نے بھی اس میں کچھ اضافہ کیا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری پڑھی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور لگاؤ کر کے جو کچھ بھی وہ خلوص کے ساتھ کہنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جس زبان میں بھی آپ کہیں گے قبول و مقبول. یہ زیارت مکہ مدینہ جو آپ نے اپنی مطلب بک میں ڈسکس کیا ہوا ہے، اس میں کیا حرم پاک کی اور صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات شامل ہیں، یا اس میں تمام وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی بھی زیارات شامل ہیں؟ اس پہلی کتاب میں تو میں نے بہت کم زیارات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک دوسری کتاب جسے لغات الحج اور زیارات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس میں مکہ مدینہ گرد و نواح اور مکہ اور مدینہ کے درمیان مختلف مقامات کی زیارتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اگر آپ وہ زیارات پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کتاب کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ زیارات کرنا بھی کیا عمرے اور حج کے مناسک میں سے ایک مناسک ہے، یا یہ کرو تو کوئی گناہ نہیں اور نہ کرو تو؟ یہ اضافی باتیں ہیں. آپ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، اپنی تسلی کے لیے یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن نہ یہ عمرے کا اس کے ساتھ تعلق ہے نہ حج کا اس کے ساتھ تعلق ہے. صحیح. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں اس کے بارے میں بتایا، عمرے کے مسائل کے متعلق آگاہ کیا اور مناسک کے متعلق حج کے مناسک بتائے اور حج کے ارکان اور احکامات سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. اس موضوع پر اگر بات کریں تو ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی چلی جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ یہ بک لینا چاہتے ہیں، یہ فری آف کاسٹ ہے پروفیسر صاحب کی طرف جو نئے متمرین ہیں عمرے کے لیے، ان سب کے لیے. تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں عمرے پہ اور یہ آپ بک لینا چاہتے ہیں، آپ اس میں سے سارے مناسک دیکھنا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن باکس میں ہمارا ایڈریس آپ کو مینشن ہوگا. اس میں آپ اگر پوسٹ کروانا چاہتے ہیں تو پوسٹل اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں. اگر آپ آفس آ کے لینا چاہتے ہیں تو یہ آفس لے لیں. یہ بالکل فری آف کاسٹ بک ہے. اس میں جو ہے پروفیسر صاحب نے ہر چیز بہت تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو نئے عمرے پہ جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی نئی معلوماتی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے. اللہ حافظ.